السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. برادران اسلام، حاضرین جماعت، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، ساری تعریفیں اور بھائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. درود و سلام کا منظور ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، قرآن کریم کی ایک آیت سورۃ النمل سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اپنے پچھلے خطبہ جمعہ میں موت کے تعلق سے گفتگو کیا تھا. کچھ باتیں رہ گئی تھیں
اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے خطبہ جمعہ میں ان باتوں پر تفصیلی روشنی ڈالی جائیں گی۔ حسب وعدہ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندے، اپنے اطاعت گزار بندے اور اسی طرح سے اپنے نافرمان بندے کی روح کے درمیان فرق کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نیک بندوں کی روح کو کس طرح سے قبض کرتے ہیں، ان کی روح کو کیسے نکالا جائے گا، اور اسی طرح سے جو فاسق و فاجر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان کی روح کو کیسے نکالا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے، اس کی بندگی سے دور بھاگتے ہیں، ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اس کی بندگی کی، اس کی فرما برداری کی؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کافروں کا یہ گمان ہے، کیا فاسقوں کا یہ گمان ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ سواء محیاہم و مماتہم، یا اسی طرح سے ان کا یہ گمان ہے کہ ان کا جینا، ان کا مرنا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ ساء ما یحکمون، بہت بری سوچ ہے، برا فیصلہ ہے جو اس طرح کا گمان کرتے ہیں، جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا، ایک جیسا سلوک کیا جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے حکم کے مطابق نیک بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ویسا سلوک کرتے ہیں، اور اس کے نافرمان بندوں کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہیے ویسا سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے حکم سے کرتے ہیں۔ میں نے مختصراً طور پر پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کسی انسان کی روح کو نکالتے وقت، جب انسان مرنے لگتا ہے، اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے، عمر مکمل ہو جاتی ہے، موت کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں، اور اسی طرح سے جہنم کے بارے میں اسے باخبر کر دیتے ہیں موت کے وقت ہی۔ میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نیک روح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ارشاد فرمایا کہ جب روح کو نکالتے ہیں فرشتے، اسی وقت کہتے ہیں یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان روح، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نیک روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے اس پروردگار کی طرف چل جس سے تو راضی ہے اور جو تم سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں کے اندر تو شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور تیرا ٹھکانہ میری جنت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے روح کے نکالتے وقت نیک انسان کو خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بدبخت روح کے بارے میں، فاسق و فاجر آدمی کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے کے بارے میں بھی فرشتے انہیں بتا دیتے ہیں کہ تمہیں کہاں جانا ہے، آج کے دن سے
تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا ہے، عذاب سے دو چار ہونا ہے۔ یہ ہے نیک روح اور بد روح کے درمیان فرق اور ان کی موت کے درمیان فرق، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بیان کیا کہ دونوں روحیں برابر نہیں ہو سکتی، دونوں کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر ایک کا ٹھکانہ، ہر ایک کی جگہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا مسکن الگ الگ ہے، اور دونوں کا جو عمل ہے اسی کے حساب سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اس کو تفصیلی طور پر ایک لمبی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے اندر شریک ہونے کے لیے گئے، قبر تیار کرنے میں دیری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی مجلس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، اس سے زمین کو کرید رہے ہیں، اور قبر کے بارے میں سوچ کر، موت کے بارے میں سوچ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی کیفیت کو، موت کی حالت کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نیک بندے کے مرنے کا جب وقت آتا ہے، اس کی عمر جب پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن لیتے ہیں، ایسے فرشتے جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن، جنت کی خوشبو میں سے ایک بہترین خوشبو خوبصورت چہرے میں لے کر کے زمین پر آتے ہیں، اور جس کی روح کو قبض کرنا ہے، جس کی روح کو نکالنا ہے، اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے، تا حد نگاہ انسان جہاں تک دیکھتا ہے، اتنی دوری پر وہ کفن لے کر کے اور خوشبو لے کر کے خوبصورت چہروں میں وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان اسے دیکھتا ہے، ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ملک الموت فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جا کر کے فلاں بندے کی روح کو قبض کیا جائے، اس کی روح کو نکالا جائے، اس کی عمر مکمل ہو چکی ہے۔ تو موت کا فرشتہ، جسے ہم ملک الموت کہتے ہیں، جس کا نام عزرائیل ہے، موت کا فرشتہ آ کر کے بندے کے سرہانے بیٹھتا ہے۔ دو فرشتے جنت کے کفنوں میں سے کفن لے کر کے، جنت کی خوشبو میں سے خوشبو لے کر کے دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک الموت فرشتہ انسان کے سامنے بیٹھتا ہے، روح نکالنے کے لیے اس کی روح کو نکالتا ہے، خوشخبری سناتے ہوئے، نیک بندے کی روح کو نکالتے ہوئے خوشخبری سناتا ہے، اور اس کی روح کو نکال کر کے لے کر کے بھاگتا ہے۔ تب تک وہ دونوں فرشتے جو انسان کی تحت نگاہ جہاں تک انسان دیکھتا ہے وہ دور بیٹھے ہوتے ہیں، ملک الموت سے نیک بندے کی روح کو لے کر کے جنت سے جو کپڑا لے کر کے آتے ہیں اس کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے لے کر کے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح سے ایک بہترین خوشبو پھوٹتی ہے،
آسمان پر لے کر کے پہنچتے ہیں، اس کی خوشبو آسمان میں پھیل جاتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، باقاعدہ نام کے ساتھ وہاں پر جواب دیا جاتا کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے 7ویں آسمان پر لے جا کر کے اور ہر آسمان پر اس نیک روح کا استقبال ہوتا ہے، اس کے مقام کی بلندی کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر لے جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس نیک بندے کی روح کو علیین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ وما ادراک ما علیون، علیون کیا ہے، یہ علیین کیا ہے، جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا معلوم علیین کیا ہے؟ یشہدہ المقربون، وہ ایک ایسی جگہ ہے جنت کے اندر، ایک ایسی جگہ ہے جس کی نگرانی اور جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ روح کو نکال لیا، نیک روح کو لے جا کر کے علیین کے اندر رکھ دیا۔ ادھر انسان کا جسم مردہ پڑا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدروح کے بارے میں بھی بیان کیا۔ ایک فاسق اور ایک فاجر کا جب وقت پورا ہوتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے جو تحت نگاہ، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک 2 فرشتے جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جہنم کے ٹاٹ کی بوریوں میں سے ایک بوری ہوتی ہے، جہنم کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا ہوتا ہے جو انتہائی بدبودار ہوتا ہے، اور وہ دونوں فرشتے جب دور بیٹھے ہوتے ہیں کفن کو لے کر کے تو فاسق اور فاجر نافرمان بندہ بھی انہیں دیکھتا ہے۔ موت کا وقت قریب ہے، انہیں دیکھ رہا ہے کہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہیں چل رہی ہیں، موت کا وقت قریب ہے، آنکھیں چل رہی ہیں، انسان ان دونوں فرشتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جا کر کے فلاں بندے کی روح کو قبض کیا جائے۔ ملک الموت فرشتہ اس نافرمان، اس عاصی، اس گنہگار، اس فاسق اور فاجر بندے کے سامنے آ کر کے اس کے سرہانے بیٹھتا ہے اور وہیں پر اسے حکم دیتا ہے کہ تم اپنی روح کو اپنے ہاتھ سے نکال کر کے میرے ہاتھ میں رکھو۔ چانچے انسان گھبراتا ہے، روح پورے جسم کے اندر بھاگتی ہے، اللہ کے رنگ میں بھاگتی ہے، خون کے ساتھ انسان کی روح دوڑ رہی ہے، انسان انکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ اسے ڈانٹ کر کے کہتا ہے، ملک الموت اسرائیل فرشتہ اسے ڈانٹ کر کے مخاطب کرتا ہے اور اسے باخبر کرتا ہے، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن سے تمہیں بدترین اور رسوا کن عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ چانچہ اس کے جسم سے روح کو کھینچ کر کے نکالتا ہے اور پلٹ جھپٹتے بھاگتا ہے ان 2 فرشتوں کے پاس جو جہنم کے کپڑوں میں سے کپڑا لے کر کے بیٹھے ہیں۔ جیسے ان کے پاس پہنچتا ہے اس کی روح کو چھین کر کے جہنم کے کپڑے میں لپیٹ کر کے آسمان کی طرف بھاگتے ہیں۔ اس روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس روح سے حد درجہ بدبو پھوٹتی ہے جس سے پورے آسمان کے اندر اس روح کی بدبو پھیل جاتی ہے۔
वहां पर जाकर के सवाल किया जाता है। फरिश्ते कहते हैं कि हद दर्जा बदतरीन रूह है, ये किसकी रूह है? वहां पर सवाल करते हैं, कान से वहां भी नाम लेकर के बताया जाता है, ये फुला बिन फुला की रूह है। उसकी रूह को ले जाकर के अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसकी रूह को ले जाकर के सिज्जीन के अंदर रख देते हैं। सिज्जीन जहन्नम के अंदर एक तबका है, जहन्नम में ले जाकर के उसकी रूह को रख देते हैं। हज़रात, हम और आपने अपने समाज में, अपने मुआशरे में, अपनी निगाहों से हमने देखा होगा कि इंसान जब मर जाता है तो उसकी आंखें खुली होती हैं। मरने के बावजूद भी इंसान मर गया, चारपाई पर पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें खुली होती हैं। ऐसा मालूम होता है कि इंसान देख रहा है मरने के बावजूद। हम अपने हाथों से उसकी आंख को बंद करते हैं, ऐसा करना पड़ता है। मुंह खुल जाता है, मुंह खुला का खुला रहता है, आंखें खुली की खुली है। आखिर हमने कभी गौर किया कि इंसान मर गया, बेहिस है, हरकत नहीं है इसके जिस्म के अंदर, उसके बावजूद क्यों देख रहा है? हमने कभी गौर किया क्यों देखता है? मरने के बाद इसलिए देखता है कि उसकी रूह को जब ले फरिश्ता निकाल करके जब भागता है, इज़राइल फरिश्ता जब उसकी रूह को लेकर के भागता है और उन दो फरिश्तों के पास जाता है जो पहले से आकर के बैठते हैं, तो मरने वालों की निगाहें, मरने वालों की आंखें उन फरिश्तों का पीछा करती हैं, उन्हें देखती है। अपनी रूह को ले जाते हुए इंसान उसका पीछा करता है, उसे देखता है, जिससे आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मौत के वक्त हर इंसान मौत के निकालने वाले फरिश्ते को देखता है, अपनी रूह को ले जाते हुए देखता है, जिसकी वजह से आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हज़रात, इंसान मुर्दा होकर के, बेहिस बेहरकत होकर के चारपाई पर पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा हुआ है, रूह ले जाकर के इल्लीयीन के अंदर, सिज्जीन के अंदर रख दी गई। अब दुनियावी अमल होता है, दुनियावी अमल शुरू होता है, दुनिया का मामला शुरू होता है। घर वाले रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, मरने के बाद शोर मचाने लगते हैं। इधर लोग रोने धोने में मशगूल हैं, जनाजे की तैयारी हो रही है, कब्र खोदी जा रही है, नहलाया जा रहा है, दुनियावी काम पूरा किया जा रहा है। ऐसा अकरबा, रिश्तेदार, चाहने वाले, दोस्त, अहबाब, सबके सब इकट्ठा हैं। नहला धुला करके, जनाजा पढ़ करके कब्रिस्तान के अंदर, चाहे नेक हो चाहे बद हो, अल्लाह का फरमाबरदार हो, अल्लाह का इताअत गुजार हो या उसका नाफरमान हो, नहला धुला करके, जनाजा पढ़ करके कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया जाता है। दुनिया का मामला खत्म। जैसे ही कब्र में रख करके 40 कदम पीछे हटते हैं, दूसरी जिंदगी का आगाज हो गया, उखरवी जिंदगी का आगाज हो गया। अभी 40 कदम ही हटे हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुनकर और
نکیر دو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ علیین سے نیک بندے کی روح کو لے جا کر کے اس کے جسم میں پہناؤ، اور سجین سے برے بندے کی روح کو لے جا کر کے اس کے جسم میں پہناؤ۔ لوگ قبرستان میں دفن کر کے واپس ہو گئے، ادھر منکر اور نکیر فرشتے نیک روح کو لے کر کے قبرستان میں پہنچتے ہیں، جسم کے اندر پہناتے ہیں، اسے زندہ کیا جاتا ہے سوال و جواب کے لیے۔ جیسے روح کو پہنایا، انسان اٹھ کر کے بیٹھتا ہے، انسان اٹھ کر کے بیٹھتا ہے، قبرستان کے اندر اٹھ کر کے بیٹھا، فرشتے اس کے سامنے موجود ہیں، نیک بندہ، اللہ کا اطاعت گزار، اللہ کا فرمانبردار بندہ اٹھ کر کے بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، فرشتوں سے کہتا کہ مجھے نماز پڑھنے دیجیے، میری عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے، مجھے نماز پڑھنے دیجیے۔ فرشتے کہتے ہیں، منکر اور نکیر دونوں فرشتے اس نیک روح سے کہتے ہیں، تمہاری دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، یہ قبر کی زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے، یہاں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تمہیں کچھ سوالوں کا جواب دینا ہے۔ سوال پوچھتے ہیں، نیک روح سے سوال پوچھتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ کتنا آسان سوال ہے دنیا کے اندر، حدیث کے اندر ان سوالوں کو بتا دیا گیا، جواب ہمیں تیار کرنا ہے۔ سوال بتا دیا گیا، جواب ہمیں تیار کرنے کا موقع دیا گیا دنیا کے اندر۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ظاہر ہے کہ جب رب کی فرما برداری کریں گے، اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کی عبادت اور بندگی کریں گے، تبھی من ربک کا جواب دے پائیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پہلا سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی۔ دوسرا سوال، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ جواب آسان، ہمارا دین اسلام ہے، لیکن بڑا مشکل ہو جائے گا اگر اسلام کے خلاف ہماری زندگی دنیا کے اندر گزر رہی ہے تو اسلام کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ تیسرا سوال ہوگا، تمہارا نبی کون ہے؟ ظاہر ہے ہم امت محمدیہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جواب کتنا آسان ہے، لیکن قبر کے اندر مشکل ہو جائے گا۔ آسان تب ہوگا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ہم اپنائیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالیں گے، اور جا کر کے ہمارے لیے سوال کا جواب آسان ہوگا۔ ایک چوتھا سوال ہوگا، محدثین نے ایک چوتھے سوال کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ عام طور پر لوگ تین سوال کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں سوال ہوگا، ایک چوتھا سوال بھی ہوگا۔ جب بندہ ان تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تینوں سوالوں کا جواب دے لے گا، منکر اور نکیر فرشتے ایک سوال اور پوچھیں گے کہ
کہ تم نے کیسے جانا، ان چیزوں کے بارے میں تم نے کیسے جانا؟ بندہ جواب دے گا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے دین کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، میں نے اس دین کو پڑھا، میں نے اس دین کو سیکھا، میں نے اس دین کے بارے میں جانکاری لی، اس دین کے بارے میں سنا، قرآن کے ذریعہ، حدیث کے ذریعہ، لوگوں کے بیان کے ذریعہ، خطاب کے ذریعہ میں نے جانا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بندہ مومن ان سوالوں کا جواب دے دیا، فرشتے اسے سلا دیتے ہیں، قبرستان کے اندر فرشتے اسے سلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس طرح سے سو جا جس طرح سے ایک نوی نویلی دلہن سوتی ہے، جسے چھیڑنے والا کوئی نہ ہو، اور اس وقت تک سو جا جب تک کہ قیامت نہ قائم ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت کے دروازے، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ یہی سوال لے کر کے ایک فاسق، ایک فاجر، ایک منمانی زندگی گزارنے والے کے پاس قبر میں منکر اور نکیر فرشتے انتہائی بھیانک شکل میں پہنچتے ہیں، اس کے جسم میں روح کو پہنا کر کے اسے زندہ کرتے ہیں، اس سے سوال پوچھتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ انسان کانپ اٹھتا ہے، تھر تھرا اٹھتا ہے اور جواب دیتا ہے ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں، ہاں ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں کہ میرا رب کون ہے، جواب نہیں دے پاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قبرستان کی جو دونوں دیواریں ہوتی ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان للقبر ضغطہ لو نجا منه احد لنجا سعد بن معاذ۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر ہوتی ہے یہ قبر ایک دبوچ، قبر ایک دبوچتی ہے، ایک بار ہر انسان کو، چاہے نیک ہو چاہے نافرمان ہو، دونوں قسم کے بندوں کو، دونوں قسم کے انسانوں کو یہ قبر ایک بار دبوچتی ہے۔ لو نجا منہ احد، اگر اس سے کسی کو نجات ملتی تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ سعد بن معاذ ایک صحابی رسول ہے جو غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور غزوہ خندق کے اندر ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی، ان کی موت ہوئی ہے۔ غزوہ احد کے اندر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، مسلمانوں کی شکست ہونے لگی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے، ان کے ساتھ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور یہ ایسے صحابی ہیں ان کا تعلق قبیلہ بنو اوس سے تھا۔ قبیلہ اوس کے یہ سردار تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے سردار ہونے کی وجہ سے پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے سعد بن معاذ، جن کے جنازے میں
70,000 فرشتے نازل ہوئے اور جن کی موت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلنے لگا. یہ صحیح حدیث کے اندر ساری چیزیں بیان ہیں. یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے یا کوئی من گھڑت روایت نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں جن کی موت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش حرکت میں آ گیا. ان کی جب موت ہوئی قبرستان کے اندر رکھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھائی. قبر کے اندر انہیں رکھا گیا تو قبر نے انہیں بھی دبوچا. تو ایک بار دبوچنا، چاہے انسان نیک ہو چاہے بد ہو، ہر انسان کو قبر دبوچتی ہے. قبر کی دیواریں مل جاتی ہیں، ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جاتی ہیں اور قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس طرح سے عذاب دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا اللہ تدافنوا الموت لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بات نہ ہوگی کہ تم اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا والوں کو قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اسے سنا دے. اگر اس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنا دے تو لوگ اپنے مردوں کو قبر کے اندر دفن کرنا چھوڑ دیں گے. حضرات، ان تمام ادوار سے ہمیں گزرنا ہے، ہمیں قبر کا سامنا کرنا ہے، منکر نکیر فرشتوں کا جواب دینا ہے. ہم تیاری کریں، ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم تیاری کریں. یتبع المیت ثلاثة اهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، اهله وماله وعمله. انسان کے اہل و عیال، اس کے اعزاء اقربا رشتہ دار، انسان کی اولاد اپنے کندھے پر لاد کر کے لے جاتی ہے. ومالہ، اس کا مال بھی اس کے پیچھے جاتا ہے. وعملہ، انسان کا عمل بھی اس کے پیچھے جاتا ہے. یہ تین چیزیں انسان کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں. فیرجع اثنان، قبرستان جا کر کے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، انسان کا اہل و عیال، اس کے رشتہ دار، اس کی اولادیں، اس کے مرنے والے دوست احباب سب دفن کر کے پیچھے چلے آئے. وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک چیز باقی بچتی ہے، عملہ، انسان کا عمل باقی ہے جو اس کے ساتھ قبر میں رہنے والا ہے. اگر ہمارا عمل صحیح ہے، ہم نے طاعت کی ہے، بندگی کی ہے، نماز پڑھی ہے، زکات کی ہے، صدقات کی ہے، برائیوں سے بچتے رہے تو ہماری یہ نیکیاں قبر کے اندر سے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیں گی، چاروں طرف سے ہمیں بچائیں گی، قبر کی دیواروں سے بچائیں گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قبر کی تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں موت کی، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ تو ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ تو ہم میں سے تمام مسلمانوں کے لیے قبر کے جو سوال ہیں ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہماری موت ایمان پر ہو، اسلام پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك وبر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.